الرحیم وضعف منع افعا، اور ضعیف ہے غیر منصرف پڑھنا افعا کو للحیت جو سانپ کا نام ہے، واجدل اور اجدلو کو للصقر جو شکرے کا نام ہے، واخیلو اور اخیلو کو للطائر جو پرندے کا نام ہے۔ افعا جو ایک سانپ کا نام ہے، اجدل جو شکرے کا نام ہے، اور اخیل جو مخصوص پرندے کا نام ہے، ان کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے، کیونکہ ان میں یقین نہیں ہے کہ وصف اصلی ہو، ان میں وصف اصلی کا ہونا یقینی نہیں ہے، صرف وہم ہے۔ وہم ہے کہ افعا ماخوذ ہے فعوتن سے بمعنی خبث، سانپ کو افعا کہتے ہیں اخبث ہونے کی وجہ سے۔ اجدل ماخوذ ہے جدلن سے بمعنی قوت، تو شکرے کو اجدل کہتے ہیں اقوا ہونے کی وجہ سے۔ اور اخیل ماخوذ ہے خیلان سے بمعنی نقش، تو مخصوص پرندے کو اخیل کہتے ہیں نقوش ہونے کی وجہ سے۔ افعا جو کہ ایک سانپ کا نام ہے، اجدل جو کہ شکرے کا نام ہے، اور اخیل جو کہ ایک مخصوص پرندے کا نام ہے، ان کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے، اس لیے کہ ان میں وصف اصلی کا ہونا یقینی نہیں ہے، صرف وہم ہے۔ وہم ہے کہ افعا ماخوذ ہے فعوتن سے بمعنی خبث، سانپ کو افعا کہتے ہیں اخبث ہونے کی وجہ سے۔ اجدل ماخوذ ہے جدلن سے بمعنی قوت، شکرے کو اجدل کہتے ہیں اقوا ہونے کی وجہ سے۔ اور اخیل ماخوذ ہے خیلان سے بمعنی نقش نقوش، مخصوص پرندے کو اخیل کہتے ہیں نقوش کی وجہ سے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ جس طرح ان میں وصف اصلی کا ہونا یقینی نہیں ہے، وصف اصلی کا نہ ہونا بھی تو یقینی نہیں ہے، پھر منصرف کو غیر منصرف پر ترجیح کیوں دی؟ یہ کیوں کہا گیا کہ ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ منصرف ہونا ضعیف ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح ان میں وصف اصلی کا ہونا یقینی نہیں، وصف اصلی کا نہ ہونا بھی تو یقینی نہیں ہے، پھر منصرف کو غیر منصرف پر ترجیح کیوں دی گئی؟ یہ کیوں کہا گیا غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کا منصرف پڑھنا ضعیف ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسم میں اصل انصراف ہے، اسی وجہ سے منصرف کو غیر منصرف پر ترجیح دی گئی۔ اسم میں اصل انصراف ہے، اسی وجہ سے جو ہے منصرف کو غیر منصرف پر ترجیح دی گئی ہے۔ التانیث بالتاء، تانیث بالتاء شرطہ العلمیت، اس کی شرط علمیت ہے، والمعنوی کذالک، اور تانیث معنوی بھی، تانیث معنی اس طرح ہے۔ وشرط تحتم تأثیرہ، اور اس کے تأثیر کے وجوب کی شرط الزیادۃ علی الثلاثۃ، تین پر زیادتی ہے، او تحرک الاوسط، یا درمیان والے حرف کا متحرک ہونا ہے، او العجمۃ، یا عجمہ۔ فہند، پس ہند یجوز صرفہ، جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا۔ وزینب وسقر وماہ وجور ممتنع، زینب سقر ماہ وجور ممتنع ہے ان کو منصرف پڑھنا۔ فإن سمی به مذکر، پس اگر اس کے ساتھ نام رکھا جائے مذکر کا، فشرطہ الزیادۃ، تو اس کی شرط زیادت ہے، علی الثلاثۃ، تین حرفوں پر، فقدم منصرف، تو قدم منصرف ہے، واقرب ممتنع، اور اقرب ممتنع ہے اس کو منصرف پڑھنا۔ تانیث کی دو قسمیں ہیں، تانیث بالتاء اور تانیث بالالف۔ پھر تانیث بالتاء کی دو قسمیں ہیں، تانیث بالتاء لفظی جیسے طلحۃ، تانیث بالتاء معنوی جیسے زینب۔ تانیث بالالف کی بھی دو قسمیں ہیں، تانیث بالالف المقصورہ جیسے حبلہ، اور تانیث بالالف الممدودہ جیسے حمراء۔ تانیث کی دو قسمیں ہیں، تانیث بالتاء اور تانیث بالالف۔ تانیث بالتاء کی دو قسمیں ہیں، تانیث بالتاء لفظی جیسے طلحۃ، تانیث بالتاء معنوی جیسے زینب۔ تانیث بالالف کی بھی دو قسمیں ہیں، تانیث بالالف المقصورہ جیسے حبلہ، اور تانیث بالالف الممدودہ جیسے حمراء۔ تانیث بالتاء لفظی کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے طلحۃ۔ اب یہ غیر منصرف ہے تانیث اور علمیت کی وجہ سے۔ تانیث بالتاء لفظی کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے طلحۃ، یہ غیر منصرف ہے تانیث اور علمیت کی وجہ سے۔ والمعنوی کذالک، تانیث بالتاء معنوی کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی بھی یہی شرط ہے کہ وہ علم ہو، لیکن یہ جواز منع صرف کی شرط ہے۔ تانیث معنوی کے وجوبی طور پر منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ علمیت کے ساتھ ساتھ تین باتوں میں سے ایک بات ہو، یا تو زائد علی الثلاثہ ہو جیسے زینب، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو جیسے سقر جو کہ جہنم کا نام ہے،
یا پھر ثلاثی ساکن الاوسط عجمی ہو جیسے ماہو اور جورو جو کہ شہر کے نام ہیں۔ تانیث مانوی کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی بھی یہی شرط ہے کہ وہ علم ہو، لیکن یہ جواز منع صرف کی شرط ہے۔ تانیث مانوی کے وجوبی طور پر منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ علمیت کے ساتھ ساتھ تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہو، یا تو زائد علی الثلاثہ ہو جیسے زینب، یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو جیسے سقر جو کہ جہنم کا ایک نام ہے، اور یا پھر ثلاثی ساکن الاوسط عجمی ہو جیسے ماہو اور جورو جو کہ شہروں کے نام ہیں۔ تو زینب، سقر اور ماہو اور جورو غیر منصرف ہیں تانیث مانوی اور علمیت کی وجہ سے۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو، یعنی ثلاثی ساکن الاوسط عربی ہو جیسے ہندن، تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں خفت ہے، اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں دو سبب ہیں، تانیث اور علمیت۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نہ ہو، یعنی وہ ثلاثی ساکن الاوسط عربی ہو جیسے ہندن ہے، تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ اس میں خفت ہے، اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ دو سبب ہیں، علمیت اور تانیث۔ فَإِن سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ، اگر تانیث مانوی کے ساتھ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو پھر اس کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ زائد علی الثلاثہ ہو، باقی دو باتیں کفایت نہیں کریں گی۔ اس لیے کہ جب اس کے ساتھ مذکر کا نام رکھ دیا جائے گا تو پھر شرط قوی کی ضرورت ہے، اور وہ شرط قوی ہے زیادت علی الثلاثہ، کیونکہ چوتھا حرف پھر تائے تانیث کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اگر تانیث مانوی کے ساتھ کسی مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو پھر منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط ہے زیادت علی الثلاثہ، باقی جو پہلی دو باتیں ہیں وہ کفایت نہیں کریں گی۔ اس لیے کہ جب مؤنث کے ساتھ مذکر کا نام رکھ دیں تو ایک شرط قوی کی ضرورت ہے منع صرف میں مؤثر ہونے کے لیے، اور شرط قوی زیادت علی الثلاثہ ہے کیونکہ چوتھا حرف پھر تائے تانیث کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ فقدم، قدم اور اقرب جو کہ مؤنث سمائی ہیں، ان کے ساتھ مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو قدم منصرف اور اقرب غیر منصرف ہوگا۔ قدم منصرف اس لیے کہ یہ زائد علی الثلاثہ نہیں، اقرب غیر منصرف اس لیے ہے کہ یہ زائد علی الثلاثہ ہے۔ قدم اور اقرب جو کہ مؤنث سمائی ہیں، اگر ان کے ساتھ مذکر کا نام رکھ دیا جائے تو پھر قدم منصرف ہے اور اقرب غیر منصرف ہے۔ قدم اس لیے منصرف ہے کہ زائد علی الثلاثہ نہیں ہے، اور اقرب اس لیے غیر منصرف ہے کہ وہ زائد علی الثلاثہ ہے۔ المعرفۃ، معرفہ شرطها ان تکون علمیۃ، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ہو علم، وہ ہو منصوب علم کی طرف۔ معرفہ کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، اس لیے کہ مضمرات اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ یہ مبنی ہیں، جبکہ غیر منصرف ہونا معرب کا حکم ہے، لہذا وہ تین مضمرات اسماء اشارہ، اسماء موصولہ وہ شرط نہیں بن سکتے۔ تعریف باللام اور تعریف بالاضافت یہ اس لیے شرط نہیں بن سکتے کہ یہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں یا منصرف کے حکم میں کر دیتے ہیں، اور معرفہ بنیدہ شرط اس لیے نہیں بن سکتا کہ معرفہ بنیدہ مفرد ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا۔ مفرد مبنی پر ضم ہوتا ہے اور مضاف شبہ مضاف تعریف بالاضافت کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا یہ بھی معرفہ بنیدہ بھی شرط نہیں بن سکتا۔ تو باقی رہ گیا علمیت، تو علمیت شرط بن سکتا ہے معرفہ کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی۔ تو معرفہ کے منع صرف میں مؤثر ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، وہ معرفہ علم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مضمرات اسماء اشارہ، اسماء موصولہ یہ تو مبنی ہیں، جبکہ غیر منصرف ہونا معرب کا حکم ہے، لہذا مضمرات اسماء اشارہ، اسماء موصولہ یہ بھی غیر منصرف کے مؤثر ہونے کے لیے، منع صرف میں مؤثر ہونے کے لیے شرط نہیں بن سکتے۔ تعریف باللام اور تعریف بالاضافت یہ شرط اس لیے نہیں بن سکتے کہ یہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں یا منصرف کے حکم میں کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ بھی نہیں بن سکتے۔ باقی رہ گیا معرفہ بنیدہ، تو وہ شرط اس لیے نہیں بن سکتا کہ معرفہ بنیدہ یا مفرد ہوتا ہے یا مضاف یا شبہ مضاف۔ مفرد مبنی بر ضم ہوتا ہے اور مضاف شبہ مضاف یہ تعریف بالاضافت کے حکم میں ہے، لہذا یہ بھی شرط نہیں بن سکتا۔ باقی رہ گیا علمیت، تو علمیت مؤثر ہونے کی شرط بن سکتا ہے۔
اسی وجہ سے کہا شرطھا ان تکون علمیۃً۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے مصنف کی عبارت میں کون کا تکرار ہے کہ ان تکون میں ان مصدریہ ہے جس نے تکونہ کو کون کے معنی میں کر دیا، اور علمیۃً میں یا مصدریہ ہے تو اس کا معنی بھی ہے کونھا علماً، تو اس طرح کون کا تکرار ہو گیا۔ سوال یہ ہے مصنف کی عبارت میں کون کا تکرار ہے، ان تکونہ میں ان مصدریہ ہے جس نے تکونہ کو کون کے معنی میں کر دیا، علمیۃً میں یا مصدریہ ہے اس کا معنی بھی ہے کونھا علماً، تو اس طرح کون کون دو مرتبہ ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ علمیۃً میں یا مصدریہ نہیں ہے بلکہ یا نسبت کی ہے، معنی ہے ان تکون شرطھا ان تکون منصوبۃ الی العلم۔ اب کون کا تکرار نہیں ہوگا۔ جواب یہ ہے علمیۃً میں یا مصدریہ نہیں ہے یا نسبت کی ہے، اب عبارت ہوگی شرطھا ان تکون منصوبۃ الی العلم، معرفہ کی شرط یہ ہے کہ وہ منصوب ہو علم ہونے کی طرف، منصوب ہو علم کی طرف، تو اب کون کا تکرار نہیں ہوگا۔